وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اس پرفتن دور میں اپنے گھر میں ابتداءً آنے کی ایک اہم فریضہ جمعۃ المبارک کا ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ. بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ جمعے کی اذان کانوں میں پڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنا یہ والا معاملہ، یہ کاروباری، یہ دکان، یہ کارخانہ، اسے اذان کے بعد سے بیٹھنا شروع کروں. تو عین ٹائم پہ نماز سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا. پہنچ تو وہ جائے گا، نماز بھی ادا کر لے گا، لیکن جمعے کا کامل ثواب حاصل نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دن، اس کا انتخاب ہی اس لیے کیا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ تمہارے اندر اتنی تڑپ ہو، اتنی خواہش ہو، اتنا شوق ہو، اتنا ذوق ہو کہ تم دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے گھر میں اس کی کتاب قرآن مقدس کو سننے کے لیے، اس کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے. اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں پورا ہفتہ جو سنا اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کی نورانیت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. رہی بات روزی کی، روٹی کی، رزق کی،
تو رزق تمہارے ہاتھ میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اس کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ تو میرا کام ہے کسی کو فراوانی سے دوں، کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے دوں۔ ہاں یہ میرا تم سے وعدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کے لیے روزگار کے سنہری مواقعوں کو ضائع کر دیتے ہو، شٹر بند کر دیتے ہو کہ اللہ کا حکم آ گیا اب میرے لیے خرید و فروخت جائز نہیں، اللہ کہتا ہے اس یقین کے ساتھ تو میرا تم سے وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں روزی تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کوئی نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلشن جو ہے، پیارے پیغمبر کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، نبی کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ہر پھول بے مثال ہے، بے نظیر ہے، جس کی نظیر کائنات میں کوئی نہیں ملتی۔ جی چاہے ان میں سے تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، اس کی نظیر کوئی نہیں، تذکرہ فاروق اعظم کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نظیر کوئی نہیں، تذکرہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، اس کی نظیر، تذکرہ حیدر کرار کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نظیر کوئی۔ ہر پھول میرے نبی کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ہر پھول نرالا ہے۔ نمبر دو، یہ بات کبھی بھی ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے کہ صحابہ اکرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ پانی کا گھٹ لو۔ صحابہ تاریخی شخصیات بولتے نہیں ہوں پہ نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات، تاریخی شخصیات ہیں۔ صحابہ اکرام کو تاریخ کے اوراق میں نہیں ڈھونڈنا، صحابہ کو قرآن کے اوراق میں ڈھونڈنا۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، گندی مکھی ہر گند پہ بیٹھتی ہے، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا جو صرف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور صحابہ کے معاملے میں وہ پھول جہاں سے رس لینا ہے وہ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے جس کا نام ہے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں لقب میرے نبی نے دیا فاروق کا، لقب کس نے دیا؟ سارے بولو، لقب کس نے دیا؟ ابو بکر کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ بولو،
جوش کوئی نہیں آئی تواڈے اندر. ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان کو غنی کا لقب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی کو حیدر کا لقب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ القاب ان کے اپنے پسند کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کی پسند ہے، اور نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے. نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نامی پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا خاندان مل جاتا، ایک ہی خاندان بن جاتا. تمام صحابہ 1,00,000 کم و پیش 24,000 صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید ہیں. کیا ہیں؟ مرید پیغمبر ہیں. کیا ہیں؟ اور بولو مرید پیغمبر ہیں. ایک ان میں سے صرف ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید نہیں، مراد پیغمبر ہے. یہ مرید پیغمبر نہیں بلکہ مراد پیغمبر. بولو تو صحیح، مراد پیغمبر. وہ شہادتوں کے مہینے چل رہے ہیں، تسی سست ہو. وہ ایک بندہ تھا نا آپ کی طرح سادہ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے شہادت پہ مگر، جی تو چاہتا ہے شہادت پہ مگر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے. وہاں دی شہید بھی ہوں ہمارے مراوینا، شہید بھی ہوں ہمارے مراوینا. جی تو چاہتا ہے شہادت کو مگر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے. جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اللہ کی راہ میں، آپ ان کی بات سن کے بھی جذبے اور جوش میں نہیں آ رہے، تو ہم خود کب جان دیں گے اللہ کی راہ. سارے صحابہ مرید پیغمبر، عمر فاروق مراد پیغمبر ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو جتنے بھی ساتھی دیے وہ چن چن کے دیے. دیے کہ نہیں؟ بے شک کیوں نہیں کہتے؟ اور چن چن کے دیے کہ نہیں؟ چن چن کے دیے. 40 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40 کے لگ بھگ. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر پھر راتوں کو اٹھ کے کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے، عزت دے اسلام کو. ایک رات میرے نبی نے رو کے دعا کی، اللہ مکے میں 2 بندے ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی اسلام کو مل جائے تو اسلام کو عزت مل جاتی ہے. ایک عمر بن حشام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے. اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے وہ اسلام کو عطا کر. نبی نے تو 2 کی چوائس رکھ دی نا. ان دونوں میں سے عمر بن حشام جو ابو جہل تھا اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا کیونکہ وہ غیرت مند نہیں تھا. ان دونوں میں سے اللہ نے عمر کو پسند کیا اور نبی کی دعا کو قبولیت بخشی
اور حضرت عمر کو اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا۔ رات کو دعا پیغمبر کر رہے ہیں، صبح کو ابو جال نے میٹنگ بلا لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرنے لگا اس اجلاس میں کہ دیکھو جی آہستہ آہستہ کتنے ہی بندے محمد نے اپنے ساتھ لگا لیے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، چچا بھتیجے سے جدا ہو گیا۔ یہ عجیب صورتحال اگر اسی طرح رہی تو مکے کا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر غصے میں آئے اور تلوار نکال لی اور کہنے لگے اتنی دیر تک یہ تلوار نیام میں واپس نہیں جائے گی جتنی دیر تک اس تلوار سے محمد کا سر نہیں اتار لیتا۔ معاذ اللہ، نکلے غصے میں اور اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے لگے۔ راستے میں کسی نے کہا عمر بڑے جذباتی اور غصے میں ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کو۔ انہوں نے کہا محمد کو بعد میں ڈھونڈیو، تیری بہن فاطمہ اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی۔ گھر پہنچے، عمر کا روب، جلال، غصہ، دبدبا ہر کوئی مانتا تھا۔ جب گھر پہنچے آواز کھڑاک سے پتہ چلا تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہن کو بھی مارا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہنے لگے جو الفاظ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میرے کانوں میں پڑے ہیں وہ کتاب مجھے بھی تو دکھاؤ۔ بہن کہنے لگی عمر جس طرح تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے نا، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، تو ناپاک ہے اور یہ کلام پاک ہے، پہلے غسل کر پھر آ اس قرآن کو پڑھ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر قرآن کو پڑھا، پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں اور راتی دعاواں جو ہوئیاں سن، سبحان اللہ، رات کو دعائیں مانگ لی گئی تھیں، اللہ نے رحمت کی ہوائیں چلا دی ہوئی تھیں۔ جب وہ سنا نا قرآن تو بہن سے کہنے لگے خدا کی قسم احسن الکلام، یہ بڑا بہترین کلام ہے، مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ دار ارقم کی طرف حضرت عمر کو لے کے بڑھا گیا۔ جب صحابہ نے دیکھا مخصوص آلات سے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صحابی گھبرایا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی ننگی ہے، عمر کی چال بھی عجیب تھی، عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ میرے نبی کے چچا، یہ بھی مکے کے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، مکے کے دلیروں میں شمار ہوتے تھے، اپنی تلوار نکال کے کہنے لگے اوے آ لین دے عمر نو، آن دے عمر نو، اگر تے ارادہ نیک سو تو فابہا، اگر ارادہ ٹھیک نہیں تو پہلے ہم سے جگر آزمائے گا، پہلے ہم سے زبر آزمائے گا، پھر محمد الرسول اللہ کے پاس جائے گا۔ یہ بھی تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آئے نا جب، ہائے ہائے، وہ شاعر نے ایک نقشہ کھینچا، آنکھوں تے شعر سنا دیا تو آنو بول دیتے ہے نہیں۔ اب صحابہ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ عمر اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ رات کو رب سے مانگ لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مانگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے شعر اس طرح کھینچا وہ نقشہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو کرو نا شک نگاہوں پر،
کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو کیوں، خدا کا انتخاب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا نا، شاعر اس کا بھی نقشہ کہیں گے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ نماز کا ٹائم ہوا نا تو اللہ کے نبی صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ عمر عبادت کرنے لگے، یا رسول اللہ چھپ کر آپ خدا کے پیغمبر اور عبادت چھپ کر، عمر اسلام لے آئے عبادت پھر بھی چھپ کر، عمر اسلام لے آئے عمر عبادت پھر بھی چھپ کر۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، وہ نقشہ کھینچتا کہ عمر نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سارس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوا بھی یوں ہی، ہوا بھی یوں ہی۔ حضرت عمر نے اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کو ساتھ لیا اور بیت اللہ میں پہنچ کر اعلان کیا عمر مسلمان ہو گیا جے تے اسی نماز پڑھن لگے جے، تے جے کسے نو چاہ ہوئے نا چاہ کہ پتر یتیم کرا لویے یا بیویاں بیوہ کرا لویے یا بچیاں دا سہارا تروڑ لویے تے اسی نماز پڑھن لگے جے تے اگاں ہو کے بند کرا لویے۔ سبحان، واہ عمر تیری جرت، سبحان اللہ۔ ادوں دا ترٹھیا اج بھی پیا ترٹھدا ہے، نہیں سمجھ آئی تانوں؟ ادوں دا ترٹھیا اج بھی پیا ترٹھدا ہے۔ عمر دے نا تو اج بھی شیطان ترٹھدا ہے۔ وہ ترٹھدا ہے کہ نہیں؟ وہ ترٹھدا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ترٹھے؟ عمر انتخاب کدا ہے؟ اور سارے بولو، عمر انتخاب کدا ہے؟ اللہ دا۔ عمر مراد ہے، صحابہ مرید نے، عمر مراد ہے، وہ صحابہ مرید تے عمر مراد ہے۔ اللہ اللہ۔ قرآن کئی مقامات ایسے نے، خدا دی قسمیں اللہ پہلا او گلاں عمر دی زبان تے جاری کردا ہے، پھر قرآن بنا کے نازل کردا ہے۔ تے اللہ دے نبی آندے ہوندے سن عمر یار تو نہ بولیا کر، تو خدا دی جب ہے، تو رب دی زبان ہے، او لسان من اللہ، تو اللہ دی زبان ہے، تو یار پرہیز کریا کر یار، مذاق نال، پیار نال، لاڈ نال۔ پھر ایک دیہاڑے میرے نبی نے آکھیا لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اور لوگو خدا دی قسم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا، اگر ہوندا تو او عمر ہوندا اور کوئی دوسرا نہ ہوندا۔ سبحان سبحان اللہ۔ انہوں اولی حوالے دویے نا کہ حضرت عمر دے کہن اتے حضرت عمر دے دفاع وچ قرآن کیویں بولیا، حضرت عمر دے دفاع وچ قرآن کیویں بولیا۔ ایک دیہاڑے ایک یہودی تے منافق دا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی آکھن لگا نبی پاک تواڈے موجود جو نے تے چل جا کے فیصلہ کرا لینے آ۔
وہ منافق ذرا چرب زبان سی تے جا کے بار بار آ کے یا رسول اللہ میں مومن، یا رسول اللہ میں مومن اللہ دے نبی آ کے گل تے سنن دے، گل تے سن لین دے۔ جدو دوواں دی گل سنی تے اللہ دے نبی نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا، وہ سچا جو سی۔ اور مومن کہن نال بندہ مومن تے نہیں نہ ہوندا ہے، وہ تے اندر بھی پتہ لگ جاندا ہے نا۔ وہ اللہ دے نبی نے فیصلہ دے دیتا کہ دے حق وچ، یہودی دے حق وچ۔ وہ باہر نکلے نا تے اونوں اے بھلیکھا سی کہ عمر کول نہ چلیے، ادوں دا ترٹھیا میں ثابت پیا کرانا، انہیں آخیا عمر کول نہ چلیے کیونکہ اے اشداء علی الکفار ہے، یہودی دا نام سندیاں ہی جذبات آ جائے گا، پر انہوں اے نہیں پتا کہ اے انتخاب خدا دا ہے تے خدا دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تے یہودی آکھن لگا چلو جے اتھے نہیں کھلوندا تو تے عمر کول ٹر چلنے آ۔ بوہا کھڑکایو نے، حضرت عمر باہر آئے، او پھر انجی آ کے عمر میں مومن، میں ایمان اللہ، میں مومن، اے گل تہاڈے دوواں دی، اے یہودی آ تے میں مومن ہوں، اے یہودی تے میں مومن، تے گل سن کے ذرا۔ او جدو گل سنن لگے تے یہودی آکھن لگا ایک اور بھی سن لو، اے جیڑی گل پیا سناندا جے نا تواڈے نبی محمد رسول اللہ او فیصلہ میرے حق وچ کر بیٹھے نے۔ حضرت عمر نے مومن نال ویکھیا نا جا کہ ہاں انجی ہے، انہاں کہا تے انجی ہے لیکن سنو تے صحیح نا۔ حضرت عمر آکھن لگے اے کوئی گل اے ہنے لو فیصلہ۔ اندر گئے تے تلوار فاروقی کڈی نا تے باہر لیا کے اکو ہی ماری تے تون اس مومن دی لا کے سٹ دیتی پرا۔ تے یہودی نو آکھیا اے ہی فیصلہ جیڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے، عمر دا فیصلہ پھر ہے۔ او مومن کٹھے ہو گئے، انہاں جناب طوفان بدتمیزی منافق جو سن، اتو اسلام لے آندا سن، وچوں بے ایمان سن، او کٹھے ہو گئے۔ انہاں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت وچ دعویٰ دائر کر دیتا۔ انہاں کہا سانو قصاص چاہیدا ہے، عمر نے مسلمان نو ناکا قتل کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے حضرت عمر نو بلایا تے حضرت عمر نو آکھیا جواب دعویٰ تو بھی کوئی پیش کر، اے تے سارے کٹھے ہو گئے نہیں ہے تے وہ مسلمان ہی سی، وہ ماریا کیوں آ میرے کو لے ہوندا۔ حضرت عمر نے آکھیا یا رسول اللہ خدا دی قسم اے مومن شومن کوئی نہیں سجے۔ الفاظ غور کریو، الفاظ غور کریو، یا رسول اللہ خدا دی قسم اے مومن کوئی نہیں جیڑا تہاڈا فیصلہ نہ منے، وہ مومن تے حضرت عمر نے ہالے جواب دائر نہیں کیتا، ہالے بولن ہی لگے سن کہ قرآن آ گیا۔ اللہ کیا نا انتخاب میرا ہے، عمر انتخاب میرا ہے تے عمر دا دفاع قرآن کرے گا۔ عمر نو کی لوڑ ہے بولن دی؟ نہیں ہو سمجھے؟ عمر دا دفاع کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، تے صرف آکھے گا نہیں، قرآن جو سند بنائے گا، قیامت تک دفاع ہوئے گا۔ سنیو اللہ نے کیڑے لفظاں وچ او دفاع تے جواب دعویٰ دائر کیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک، اب بولو تو فلا وربک، نہیں ہو میرا پیغمبر تیرے رب دی قسم۔ عمر بھی قسم چاہیے، قرآن بھی قسم چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، او میرا پاک پیغمبر تیرے رب دی قسم اے مومن کوئی نہیں، اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ وہی گا
جڑی عمر آکھی اوہی قرآن آکھی اے مومن نہیں ہو سکدے تیرے رب دی قسم نہیں ہو سکدے مینوں اپنے جلال دی قسم نہیں ہو سکدے ربوبیت دی قسم نہیں ہو سکدے خالقیت دی قسم نہیں ہو جدو عمر دے دفاع دا وقت آیا تے اللہ قسماں چاہے سبحان اللہ لا رب کا تیرے رب دی قسم تیرے رب دی او میرا سونا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جدوں تک میرا پاک پیغمبر اپنے باہمی معاملات کے اندر میرا پیغمبر تینوں حاکم نہ منن مومن نہیں ہو سکدے مومن نہیں ہو سکدے تے جے تو فیصلہ کر لویں ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما او میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جب آپ فیصلہ کر لیں پھر ان کے دل کے اندر اس فیصلے کے بارے میں کھٹک بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے یہ اس کو اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے اگر یہ مومن ہوتا فیصلہ تو کرتا میرا پیغمبر عمر کے دروازے پہ کیا لینے جاتا یہ اگر یہ عمر کے دروازے پہ گیا ہے تیرے فیصلے کا رد کر کے میرا پیغمبر پھر عمر نے جو فیصلہ کیا یہی میں اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دفاع کیتا اللہ کے کوئی نہیں اور صحابہ قرآنی شخصیات ہیں کہ کوئی نہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہے کہ نہیں ہون بندہ حضرت عمر دی فضیلت لبن لگ پوے تاریخ دے کتاباں چوں تاریخ دیاں کتاباں چوں گندی مکھی بن جائے تے گندی مکھی نو گاندھی لبنا کیونکہ تاریخ تے ساریاں روایتاں تاریخ دیاں ساریاں میجورٹی نال سب کوڑ تے پلندے جدوں سانو صحابہ دے بارے جو قرآن دے موتی جو لبدے نے پہ اور قرآن دے موتی جو لبدے نے پہ تے سانو تاریخ دیاں کتاباں ٹٹولن دی لوڑ ہے کوئی نہیں اللہ اللہ اسلام دا ابتدائی دور دورہ ہے ابتدائی دور دورہ ہے اسلام دا شراب مسلمان وچ وچ پیندے نے پے تے حضرت عمر نو بڑا کاوڑ چڑھدا ہے بہت غصہ آتا ہے حضرت عمر کو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اے مسلمان اس زبان نہ لاکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے اس زبان نال شراب پیون میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی یا رسول اللہ میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی ایک شراب تے لانتی کم میں یا رسول اللہ ایک شراب والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ ایک شراب کسے طریقے نال اللہ حرام کر دے وے ایک شیطانی کم میں یا رسول اللہ اے اللہ کسے طریقے نال اگر حرام کر دے وے بڑا مزہ وے یا رسول اللہ حضرت عمر دے اندر دے جذبات اللہ دے پاک پیغمبر نال بھی اپنے جذبات شیر پہ کر دیں ایک دیاڑے صحابہ کہیں ساڈے وچ کھلوتا ہویا عمر تے رو کے آسمان المو کر کے کہیں دے اللہ
اللہ قانون بناونا اللہ تو ہے، حلال تے حرام کرنا اللہ تو ہے۔ اللہ تیریاں قدرتاں دے وچ میں عمر بولتا نہیں سکدا، لیکن میں عمر دی غیرت گل دی گوارا نہیں کردی۔ مسلمان بھی ہوئے تا شراب بھی پیوے، مسلمان ہوئے تا جوا کھیڈے، مسلمان ہوئے تا کسے بت کے جھکے، مسلمان ہوئے تے پانسے کھیڈے۔ یا اللہ قانون بناونا اللہ تا تو ہے، میں عمر لیکن برداشت نہیں کردا۔ شراب مسلمان دے ہاتھ تے سونی نہیں لگدی، میں عمر نو سونی نہیں لگدی۔ اللہ اللہ عمر دعا کر کے ہٹیا ہے، پچھوں جبریل آ گیا، جبریل آ گیا تے سمجھو قرآن آ گیا، تے قرآن آیا تے اللہ کی پہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والےو، انما الخمر والمیسر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو، شراب بھی تواڈے اتے حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، بت تے اگے ہی حرام ہے، جیاں پانسے بھی حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، اے ساریاں گندیاں چیزاں تے شیطان دے عمل ہیں۔ فاجتنبو، خبردار اج کولوں بعد مسلمان دے ہاتھ وچ شراب نظر نہ آوے۔ کون بولیا؟ پہلے کون بولیا؟ عمر، پھر کون آیا؟ قرآن۔ سبحان، عمر بولے اللہ اتوں قرآن ٹور دے، جا میرا پیغمبر دے سینے اتے جا کے قرآن نازل کا۔ صحابہ رسول اللہ دے نال آئے نا عمرہ کرن تے مقام ابراہیم اتے حضرت عمر آئے تے بار بار اتے کھلومن، بار بار اللہ دے نبی آکھن عمر خیر ہے؟ آکھے یا رسول اللہ، ساڈے جد امجد نے بابے ابراہیم نے کتنے سونے طریقے نال بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، اللہ نے اس پتھر دی بھی حفاظت کیتی ہے جس پتھر تے کھلو کے اے تعمیر ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میں عمر دا دل کردا ہے جے ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھ لویے، میں عمر دا دل کردا ہے جے ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھ لویے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں عمر اللہ دی طرفوں والا اعلان تا کوئی نہیں ہویا، اللہ کیا کو دیر جا جبریل، فوراً جبریل آ گیا تے آ کے اندر واتخذو من مقام ابراہیم مصلی، اللہ دا حکم آ گیا ہے کہ مقام ابراہیم تک کھلو کے نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ تساں بھی پڑھو تے تواڈے نال جڑے آئے نے او بھی پڑھن تے لازمی پڑھو نماز۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے واہ عمرا جے جے بولنا ہے انج قرآن نازل ہوندا ہے تیرے کہن اتے، جڑے ویلے او فیصلہ ہویا اللہ دے قرآن نے دفاع بن کے جواب دعویٰ پیش کیتا، قرآن نے اللہ دے پیغمبر اس مقام اتے آکھن لگے عمر پہلا تا تو عمر ہی ہے، اج کولوں بعد تو فاروق ہے، کیونکہ فاروق ہوندا ہے جڑا فرق کر دے وے، تو مومن تے مسلمان وچ فرق کر دیتا، تو اپنے تے پرائے وچ فرق کر دیتا۔ او عمر اج کولوں بعد تو کلا عمر نہیں، اج کولوں بعد فاروق اعظم، اج کولوں بعد فاروق او عمر تو اج
کو بعد فاروق ہیں اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ ایک اور دلیل دیواں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گئے قیدی کیڑے آ گئے رسول اللہ دے کول او بدر دے قیدی آ گئے سارے رشتے جار جو ہیں اللہ دے پاک پیغمبر مشورہ کیتا صحابہ نال دسو ابو بکر صدیق میرا کی کریے انہاں دے نال انہاں کہ یا رسول اللہ ہے تا اپنے ہی نے ہے تا اپنے ہی نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہو سکتا ہے کہ انہاں وچوں بعد وچوں کوئی مسلمان ہو جائے ہاں بھئی 10 عثمان یا رسول اللہ ہے تا اپنے ہی نے 10 بھائی علی یا رسول اللہ جزیہ لے کے تے چھڑ دیئے ہاں بھئی فلانا تم بھی 10 تا تم ہی 10 تا تم ہی 10 تا تم ہی 10 اور جتنے بھی مرید اللہ دے پاک پیغمبر دے انہاں کہ یا رسول اللہ جزیہ لویے تا چھوڑ دویے معاف کر دویے نانو لیکن جیڑی مراد اللہ پاک دی انہوں بیٹھے آنو چہرے دا رنگ بدل دے پیا عمر تو کی کہنے آکھے یا رسول اللہ اے کیویں ہو سکتا ہے اپنے کیویں ہو سکتے ہیں اپنے ہوندے تین جیسی شخصیت نو مکے چو نہ کر دے اگر اپنے ہوندے تے تیرے سر اتے تلواراں لے کے نہ کھلوندے اپنے ہوندے اسی مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ آندے اپنے ہوندے تے یا رسول اللہ اے تکلیفہ نہ والا اس واسطے میں عمر دا اے کوئی مشورہ کوئی نہیں میں عمر دا تے مشورہ اے یا رسول اللہ ساڈے رشتہ دار جدے قریبی نے انہاں نو دے دیتے جان اسی اپنی تلواراں نال انہاں دے سر لا دویے لا کے ثابت کریے سانو رشتہ دار پیارے نہیں محمد دا دین پیارا ہے رشتہ دار پیارے نہیں سانو دین پیارا ہے تے محمد دا دین پیارا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ٹھہر جا یار بڑا سخت ہے بڑا ڈاٹا ہے بڑا سخت ہے ٹھہر جا یار او عمر اتنی جذباتی گلا نہ کریا کارو ٹھہر جا یار او عمر ٹھہرتا جا ابو بکر وے کتنی سونی گل پیا کردا ہے عثمان وے کتنی سونی گل پیا کردا ہے علی وے کتنی سونی گل پیا کردا ہے فلانا کتنی سونی گل پیا کردا اللہ کو اللہ تے قرآن آیا اللہ دے پاک پیغمبر اتے تے اللہ کی آندا ہے ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض کسی پیغمبر نو زیب نہیں دیندا کہ او دے کول قیدی آویں تے او دولت لے کے چھوڑ دے وے کیوں چھڑے آئی میرا پاک پیغمبر بدر دیاں قیدیاں نو حتی یسخن فی الارض حتیٰ کہ زمین اونا دے خون نال رنگ دینی چاہی دی سی تاکہ پتہ لگدا کہ خدا دا دشمن محمد دا دشمن ہے محمد دا دشمن صحاب دا دشمن ہے تے جیڑا خدا دا دشمن ہے او دے نال ساڈا کوئی تعلق کوئی نہیں اللہ دے نبی آکھن لگے عمر اور جڑے ویلے بولے ہیں تے قرآن آئے یو عمر ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم او میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے تیرے کول قیدی آگے ہم پھر چھوڑنا نہیں سی میرا پیغمبر پھر زمین انہاں دے خون نال تر کر دیویا تاکہ پتہ چلیا او بدریو تساں خون دے رشتہ دار تا ضرور ہو لیکن خونی رشتیاں نالوں ایمانی رشتے مقدم ہوندے تے میرے صحابہ نال تساں ظلم کیتے میں محمد نال تساں ظلم کیتے آج اللہ دا حکم چلنا ہے کسے ہور دا نہیں چلنا تے آج زمین رنگ دیندا میرا پیغمبر لیکن خیال کری میرا پیغمبر اگوں خیال کری
عمر بولیا تو قرآن سبحان سبحان. اور ہے صحابہ قرآنی شخصیات کے کوئی نہ؟ بولو تو صحیح، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کیڑی شخصیات ہیں نا؟ قرآنی شخصیات. اللہ دے پاک پیغمبر دا دشمن ہے عبداللہ بن ابی، رئیس المنافق، لیکن باپ جتنا خبیث ہے بیٹا اتنا پکا صحابی رسول ہے. جیڑے ویلے عبداللہ بن ابی مر گیا، پتر آ گیا تے آ کے آکھن لگا یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے میرے باپ دا جنازہ تساں پڑھاؤ، میرا دل کرتا ہے جنازہ تساں پڑھاؤ یا رسول اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر تیار ہو گئے جنازہ پڑھاون واسطے. اللہ دے پاک پیغمبر تیار تے حضرت عمر اندروں ہی اندروں کڑدا ہے پیا، اندروں ہی اندروں. اور توجہ ہے جے کا کوئی نہ. حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ کدا جنازہ پڑھان لگے ہو؟ اے بے ایمان اللہ دے پاک پیغمبر جی ساری زندگی اسلام دی مخالفت کیتی ہے، محمد الرسول اللہ دی مخالفت کیتی ہے، قرآن دی مخالفت کیتی ہے. اس بے ایمان دا کیوں جنازہ پڑھاون لگے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں عمر ہلے تک منافق دے جنازے دی ممانعت میرے اتے نازل کوئی نہیں ہوئی. ہورے اللہ معاف کر دے وے، چل یار کوئی گل نہیں معاف کر دے وے، شاید اللہ جنازہ پڑھاون کی حرج ہے. اللہ دے نبی اپنا کرتا بھی دیتا، او دی میت دے ہونٹ کھول کے اپنا لعاب بھی رکھیا او دے منہ وچ. جیاں صرف اس واسطے کہ پتر او دا صحابی ہے پکا، چلو یار خوش ہو جاوے گا، نیک بندہ ہے، اے تے بے ایمان ہے مینوں بھی پتہ ہے، لیکن پتر خوش ہو جاوے گا. پتہ نہیں شاید اللہ معاف کرے نہ کرے، اللہ دا معاملہ ہے. میں تا پڑھا دے وہاں. حضرت عمر اگوں آ کے دامن پھڑ لیا یا رسول اللہ نہ پڑھائیو، یا رسول اللہ نہ پڑھ. اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل پیا کہندا ہے تسی 70 وار بھی دے واسطے توبہ منگو، اللہ انہوں معاف نہیں کردا. کتنی وار عمر کتنی وار آکھیا ہے؟ 70 وار. بولو عمر کتنے لفظ استعمال کیتے ہیں؟ 70 وار. جے تساں پڑھو تے اللہ معاف نہیں کردا. اللہ دے نبی آکھن عمر ٹھہر تا جا یار، ہلے اللہ دا حکم تا کوئی نہیں آیا. جنازہ پڑھا دیتا، ہلے باہر ہی نہیں نکلے تے قرآن آیا تے اللہ کی آکھیا ذرا سنیو اللہ کی آکھیا ہے او میرا پیغمبر استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. او میرا پیغمبر تو اے دے واسطے معافی مانگ پاویں نہ مانگ تے جے منگن تے آویں باویں 70 وار مانگ، میں اللہ معاف نہیں کریندا. سنو عمر نے کتنے وار آکھیا تے قرآن کتنی وار آکھیا؟ سبحان. کیونکہ اے مراد ہے، اے انتخاب ہے اللہ دا. کدا انتخاب ہے؟ او بولو اللہ دا انتخاب، اللہ دا انتخاب ہے. ایک دیاڑے نا مدینے دے اندر ایک کملی سی ہے غیر مسلم تے منگدی سی لوکاں کولوں دف وجا کے. وہ دف مار مار کے نا تے منگے پہ ابو بکر صدیق آیا تے وہ دف پہ مارے تے منگے. حضرت عثمان آئے تے دف پہ مارے منگے. جیڑے ویلے حضرت عمر آئے نا تے انہیں دف لکا لے. وہ دف لکا لئی اسو بلکہ تھلے رکھ کے تے اتے بہ گئی. اللہ دے نبی ویندے سن پہ تے مسکران لگ پہ. اللہ دے نبی آکھے لگے عمر شیطان بھی تیرے کولوں خوف کھاندے، شیطان تیرے کولوں
خوف کھاندا ہے تیرے نا تو بھی خوف کھاندا ہے، واقعی کھاندا ہے، اج بھی کھاندا کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح، اج بھی شیطان اج بھی عمر دے نا تو بولتے نہیں کہ تسی بھی کھان لگ پے ہو، بولو تو صحیح ہے۔ شیطان عمر دے نا کولوں کی کھاندا ہے؟ خوف کھاندا، لرزہ تاری ہو جاندا، کپ کپی تاری ہو جاندی۔ اللہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرہ۔ اللہ 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 اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیوی، لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، لاڈلی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے حضرت اما عائشہ صدیقہ اتے تہمت لگ گئی۔ عبداللہ بن ابی نے کردار ادا کیتا، مدینے دے اندر اگ دی طرح گل پھیل گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہیں، 1.5 مہینہ وہی کوئی نہیں آئی، مولوی بیان تا کردا ہے لیکن اے مسئلہ نہیں کھولدا۔ اگر اللہ دا پیغمبر عالم الغیب ہوندا تے تہمت کیوں لگدی؟ نہیں سمجھ آئے؟ اگر عالم الغیب ہوندا تے تہمت کیوں لگدی؟ اگر عالم الغیب ہوندا تے 1.5 مہینہ کیوں گزر جاندا؟ اگر اللہ دا پیغمبر عالم الغیب ہوندا تے حاضر ناظر وی ہوندا تے تہمت کیوں لگدی؟ اگر رسول اللہ حاضر ناظر ہوندے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، اگر اس وقت بھی آ گئے ہوندے تو تہمت لگدی؟ بولو او ذرا ٹکر صوفی نے کھانا ہے ملا نے، آندا آ گئے آ گئے آ گئے، آتے گئے۔ اگر نظریہ اس وقت بھی ہوندا اور سچا ہوندا تے اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لگدی؟ اللہ دے نبی نہ کہندے بکواس پہ کردن بے غیرت، میری عائشہ بالکل پاک تے پوتر ہے، لیکن 1.5 مہینہ وحی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ اتھوں تک آکھیا اما عائشہ صدیقہ نو، عائشہ ایک میرا حق ہے ایک اللہ دا حق ہے، میں اپنا حق تینوں معاف کرنا، اگر تیرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے خدا کولوں معافی مانگ لے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں خدا دی قسم ہے لوگو جڑے ویلے رسول اللہ مینوں اے گل آکھی ہے نا میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں آکھاں زمین پھٹے تے میں وچ لنگ جا، کہ جدے چہرے نو ویکھ کے ساڈی صبح تر و تازہ ہوئے، او چہرہ مینوں اے گل آکھے کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے خدا کو معافی مانگ لے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ دی میٹنگ بلائی، شورا آ گئی، کٹھے ہو گئے، صحابہ کو اللہ دے نبی رائے لئی، دسو یار کی کراں، دسو یار کی کراں، دسو کی کراں۔ مختلف صحابہ نے اپنی اپنی آرا دیتی، جیڑے ویلے آئی نہ واری مراد پیغمبر دی، انتخاب دی واری آئی، انتخاب دی۔ حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ میں مشورہ نہیں دیندا، ایک گل پوچھنا وا، اے دسو عائشہ صدیقہ نال نکاح کرنا تواڈی اپنی مرضی ہے کا اللہ دی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر بولے تا نہیں کیونکہ غم زدان، اللہ دے پیغمبر انگلی دا اشارہ انج چکیا انج، تے حضرت عمر کہندے نے سبحانکا ھذا بہتان عظیم،
عظیم۔ او اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ تا پاک ہے سارے شریکہ کولوں اے بہتان عظیم ہے، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر دے پاک بستر واسطے کسی نہ پاک عورت دا انتخاب تا نہیں کر سکدا۔ ساری دنیا مننے باویں نہ مننے، میں عمر کہنا اے بہتان بہتان۔ صحابہ کے 1.5 مہینے کولوں بعد عمر دی گل سن کے رسول اللہ دے چہرہ کھل گیا۔ عثمان تو دس اکھے یا رسول اللہ مینوں زیادہ تا پتہ کوئی نہیں، میں ایک چیز نوٹ کیتی ہے جدوں دا مسلمان ہویا۔ کیڑی شے یا رسول اللہ؟ میں ایک شے ویکھی ہے، اللہ پاک نے کدی بھی گندی مکھی تواڈے جسم تے نہیں بہن دی۔ میں مکھی ہر جگہ بیٹھی ویکھی ہے، لیکن پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تو اتنا ڈاڈا پیارا ہے اپنے محبوب نو، اپنے خدا نو، میں تیرے جسم تے مکھی بیٹھے کدی نہیں ویکھی۔ اے اللہ دے پیغمبر، جیڑا خدا تواڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بٹھا سکدا، او تیرے پاک بستر تے گندی عورت کیویں آن دے سکدا؟ سبحان سبحان۔ اب بولو جڑے ویلے اس عمر دے الفاظ آئے سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اللہ دے نبی جڑے ویلے اماں عائشہ دے کول آئے اتھے ہی بیٹھے نے کہ قرآن آ گیا۔ قرآن آیا، اللہ دے نبی اپنی کملی اتے کر لئی۔ صحابہ ابو بکر صدیق کہندے میرا دل دھک دھک پیا کردا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں ایک نظر اپنے بابے ابو بکر صدیق وال ویکھاں، ایک نظر میں رسول اللہ ویکھاں، ایک نظر میں آسمان تے ویکھاں تے ایک اپنے آپ تے ویکھاں، پتہ نہیں کیا ڈرا لگا ہے، لیکن میں چونکہ سچی ہاں، میرا دل سچا اس واسطے اطمینان نہیں مینوں۔ اللہ اللہ جڑے ویلے وہی ختم ہوئی رسول اللہ چادر چاہیے، اور لوگو رب کعبہ دی قسم انج لگیا ہے جویں بدلاں وچوں چن باہر آ گیا ہے، انج لگیا ہے جویں 14ویں دا چن کالیاں بدلیاں وچوں باہر آ گیا ہے۔ جڑے ویلے باہر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ کھلدا ہے پیا، دنداں دی چمک بھی محسوس پئی ہوندی ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماندے ہیں عائشہ خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ جڑے الفاظ عمر مسجد چ بولے اللہ دی قسم اوہ الفاظ قرآن بن کے آ گیا ہی۔ عمر آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تا قرآن بھی اوہ لفظ پہ کہندے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ 18 آیتاں تیری شان وچ اتاریاں نہیں اللہ پاک نے۔ بی بی ام رومان عائشہ دی اماں اگے ہو کے کہن لگی اٹھ عائشہ شکریہ ادا کر رسول اللہ دا۔ اماں کہن لگیاں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، میں لکھ تعظیم کرے ساں، میں لکھ تعظیم کرے ساں، میرا نوشو گوٹ جو آیا، لیکن سجدہ شکر اس رب دا کرے ساں جائیں ٹوٹ رہا یار منایا۔ تعظیم کراں لکھ وار کراں، لیکن شکریہ ادا کرن دی جائے نہیں۔ شکریہ کراں تے کس دے کراں؟ اپنے رب دے کراں۔ تعظیم محمد الرسول اللہ دی کراں تے لکھ وار کراں، لیکن سجدہ شکر کراں تے کس دا کراں؟ جے رٹھ رے یار محمد نو ملا دیتا ہے اماں۔ اس واسطے اللہ پاک دا ہر پیغمبر دا، اللہ دے نبی دا ہر صحابی ایک پھول لے تے اس پھول دی ہر خوشبو
وہ نرالا ہے، اس گلشن دا ہر پھل نرالا ہے، جدے وچوں ایک پھل دیاں چند خصوصیات قرآن وچوں میں بیان کر دیتی ہیں۔ بڑیاں آیتاں حالے تے چند حوالے میں تواڈے کے رکھے نے، ٹائم ہو گیا ہن گھوریاں میرے ال تیز ہونیاں جڑیاں اکھاں انج سن نا اورنج ہوندیاں، لیکن یہ سواب ہے بھائی، سواب جتنی دیر مسیتے بوو گے اے رحمت دیاں کڑیاں تے چنڈیاں لگیاں ہوئیاں رحمت دیاں۔ خدا دی قسم جڑے ویلے بندہ جمعہ پڑھن آوے تے آوے اس نیت نہ کہ میں اللہ دا قرآن سنا، نبی دا فرمان سنا تے سن کے تے ایتھوں جھول بھر کے لے جاواں، اللہ دی قسم فرشتے انہوں اپنے پراں وچ اس مجلس نو گھیر کے بیندے، اپنے پراں وچ جیڑے ویلے او مجلس برخاست ہوندی ہے، مسیتوں باہر جو بندہ نکلدا ہے، اللہ مغفرت دا اعلان پہلے کر دیندا جی۔ لیکن اے او دے واسطے وچ جدے وچ صبر ہوے، کی ہوے؟ صبر۔ تے صبر نہ ہوے تے پھر کام نہیں۔ اس واسطے اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر بھی جمعے دی نماز لیٹ کر کے پڑھتے سن۔ صحابہ کہتے ہیں بسا اوقات جمعے دی نماز پڑھ کے اسی گھر آوندے ساں، ہلے چٹ سا آرام بھی نہیں سا کرتے کہ عصر دی اذان شروع ہو جاندی۔ اور جمعہ ہے ہی اس واسطے نا، جمعہ ہے ہی اس واسطے کہ آؤ تے آ کے قرآن اللہ دا سنو تے نبی دا فرمان سنو۔ اللہ تعالیٰ چلو اسی نہیں ود ٹائم لاندے، ایتھوں ہی اگوں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عملاں دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا